غفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کے اس پروگرام میں مشہور کتاب مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس اہم ترین کتاب کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ترتیب کے ساتھ ہر باب میں پائی جانے والی مختلف احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچے سکیں. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور فرامین کو سمجھے، غور کرے اور اس پر عمل کرے، دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی اسی کے لیے ہوگی. گزشتہ درس میں ہم نے ایسے چند خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا تھا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی صاحبان میں جگہ پائیں گے. اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. 7 قسم کے لوگ جن کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ کیا جائے گا اس دن جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. ہر ایک چاہے گا کہ اگر میری جان چھوٹ جائے، میری نجات ہو جائے، تو پھر اس سے بڑی اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی. اس موقع پر کہا گیا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. صحیح حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن VIP پروٹوکول ملے گا. اس میں ایک امام عادل، انصاف پسند حکمران، اور دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو بھری جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا. پھر تیسرا ورجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے. اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب کسی کام سے نکلے تو واپس ادھر آنے کی جستجو اور فکر میں لگا رہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مسجد کے ساتھ خصوصی جو تعلق ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، تعلیم دین اسلامی کی، اور اسی طرح سے اللہ کو راضی کرنے والے کام، یہ سارے مسجد کے اندر بہت اچھے انداز سے انجام دیے جاتے ہیں. مسجد سے تعلق کا مطلب ہے کہ وہ آدمی دین سے متعلق ہے، دین کے ساتھ اس کی فکر ہے اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ دین کے ساتھ جڑا رہے. اور جتنی دیر وہ مسجد میں گزارے گا اتنی دیر وہ شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا، اتنی دیر لڑائی جھگڑا فتنہ اور فساد سے دور رہے گا. تو اس لیے مسجد کا یہ مقام. اور ویسے بھی ایک دین پسند مسلمان کے لیے مسجد کی حیثیت تو بہت زیادہ ہے کہ مسجد کے بغیر دینی سماج یہ کیسے دینی سماج بن سکتا ہے، مسجد کے بغیر ہماری سوسائٹی یہ دینی کیسے ہو سکتی ہے. اس لیے ایک حدیث میں جو ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہوں گے، ان میں سے ایک مسجد میں جانے والوں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ آدمی ورجل راح الی المسجد وهو ضامن الی اللہ، کہ وہ آدمی جو مسجد میں جانے کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اور اس کا مسجد کے لیے اٹھنے والا ہر قدم باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے. ہر قدم جہاں اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والوں کے لیے بہت زیادہ خوشخبری سنایا کرتے تھے، اور آپ خود حتیٰ کہ جب سفر سے آتے تھے گھر میں جانے سے پہلے مسجد پہنچتے اور مسجد میں کچھ دیر آپ بیٹھا کرتے تھے. اس میں کئی حکمتیں ہیں، لیکن ایک مسجد کا مسلمان سے جو تعلق ہے وہ بھی ہے اپنے ساتھ. تو مسجد یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے چونکہ سینٹرل پوائنٹ کی حیثیت رکھتی ہے،
ایک پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتی ہے، تو مومن اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کا دل اس کے ساتھ ٹنگا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور قسم جو قیامت کے دن خصوصی صاحبان میں جگہ پائیں گے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو آدمی جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی، اور محبت کا مقصد دنیا کمانا، حرص اور لالچ، دنیا کی غرض و غایت نہیں، بلکہ محبت فی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ میری تم سے دوستی ہے اس لیے کہ تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، میری تمہارے ساتھ کوئی وابستگی ہے خاندان کی بنیاد پر نہیں، رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں، دین کی بنیاد پر۔ اگر یہ سوچ کا پیمانہ ہو جائے تو دین کا کتنا بول بالا ہوگا۔ تو جو لوگ دین کے لیے اس طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی یہ خصوصی معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ اصول ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اگر کسی سے میری محبت ہے اللہ کے دین کے لیے، میں اسے اس لیے محبوب رکھتا ہوں کہ وہ دیندار ہے، میں اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں کہ وہ دین کی عبادت کرنے سمجھنے والا اور اس کے کام کو آگے بڑھانے کا جذبہ رکھنے والا ہے، اور اگر کسی سے میری ناراضگی ہے تو اس کا تعلق بھی دین کے ساتھ ہے۔ تو دوستی اور دشمنی کے جو پیمانے ہیں یہاں پر، اس کی بنیاد دین کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جو ہدایات جاری کی، عبداللہ بن سلام جو مشہور صحابی ہیں، جو اہل کتاب کے بیک گراؤنڈ سے ادھر آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو سب سے پہلے آپ کی ہدایتیں سنی ان میں سے یہ تھا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، کہ لوگو تم سلام کو عام کرو، اسلام کا سلام، سلام محبت، سلام امن، سلام دوستی، اس کو عام کرو، چاہے کسی کو پہچانو یا نہ پہچانو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کی خبرگیری کرو۔ اسی طرح سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، صرف فقیر اور محتاج کو نہیں، باہمی دوستی، اور دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کھانا ایک بہانہ ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو اس کے اندر انہوں نے بتائی، جو گھر گھر کا ایشو ہے، گھر گھر کی پرابلم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وصلوا الارحام، صلہ رحمی، رشتے ناتوں کی قدر کرو، اس کو جوڑو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ رشتے ناتوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بشارت سنائی گئی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے لوگوں کو جوڑتے ہیں، اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ اور ہمارے کتنے ایسے بھائی اور بہنیں ہیں جو قریب ترین رشتہ داروں سے کٹے ہوئے، اور ناراضگی کسی خاص مقصد کے لیے نہیں، بعض اوقات بہت معمولی سی چیزوں کے لیے ناراضگی، بہت معمولی سی باتوں کے لیے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، ایک ہی علاقے میں رہنے کے باوجود زمانہ گزر جاتا ہے، نہ ملاقات، نہ آمد و رفت، نہ آپس میں کوئی تعلقات ان کے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو بے لوث ہو کر دوسروں سے محبت کرتے ہوں اللہ کے دین کی خاطر، اور اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو بھی دین کی خاطر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام، سب سے آپ کو محبت تھی، لیکن بعض اوقات آپ نے بتایا بھی ان کو کہ اے معاذ انی احبک، میں تمہیں محبوب رکھتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول رحمت کی زبان رحمت سے یہ لفظ نکلے کسی صحابی کے لیے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور یہ کیا تھی رشتہ داری؟ انصاری اور مہاجر، مکے کے رہنے والے اور مدینے کے رہنے والے، کیا محبت تھی؟ دین ہی کی تو تھی۔ اخوت اسلامی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا، انسانی تاریخ کا انوکھا چیپٹر ہے، یونیک چیپٹر۔ مکے کے آنے والے، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی رشتہ داری، لیکن الحب فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی، وتحابا فی اللہ، اللہ کے لیے دونوں کی دوستی ہوئی۔ انہوں نے، انصاریوں نے بھی ایسے ہی ثبوت دیا
انصاریوں نے آنے والے مہاجر، پردیسی، اجنبی اس کو اپنے گھر لے گئے، گھر کا ایک فرد بنا کر رکھا، بن مانگے کہ اپنی دولت اس کے سامنے رکھ دی، بن مانگے کہ اپنی زمین باغات کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی آفر کی کہ میرے اتنے باغات ہیں، اس میں سے آدھا تم لے لو، آدھا میں رکھتا ہوں۔ عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة انصاریوں نے آنے والے مہاجر، پردیسی، اجنبی اس کو اپنے گھر لے گئے، گھر کا ایک فرد بنا کر رکھا، بن مانگے کہ اپنی دولت اس کے سامنے رکھ دی، بن مانگے کہ اپنی زمین باغات کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی آفر کی کہ میرے اتنے باغات ہیں، اس میں سے آدھا تم لے لو، آدھا میں رکھتا ہوں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہماری کچہریوں میں تو سگے بھائیوں کے خلاف عدالت میں مقدمات چل رہے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسروں کا حصہ ہڑپ کرے، اور انصاریوں نے تو ایسا مظاہرہ کیا کہ بن مانگے کہ اپنا کھیت، باغ، دولت اس کی آدھا کو دینے کے لیے تیار۔ کون سی چیز تھی وہ تحاب فی اللہ تھا، محبت اللہ کے دین کی خاطر۔ اور آنے والوں نے بھی ایسے ہی فیاضی کا معاملہ کیا کہ فری میں مل رہا ہے تو لے لو، نہیں، ہماری تم سے دولت کے لیے محبت تھوڑی ہے، وہ تحاب فی اللہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی خندہ پیشانی سے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کی صرف اخلاقی مدد لی کہ فری میں مل رہا ہے تو ان کا مال، ان کی جائیداد اس پر قبضہ کرو، نہیں، ایک طرف دینے پر اصرار، دوسری طرف نہ لینے پر اصرار، بے لوث محبت کہا گیا، اجتماع علی، بے لوث محبت، اور اسی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے روابط اور تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے اس طرح محبت کرنے والوں کو یہ بشارت سنائی گئی کہ قیامت کے دن خصوصی صاحبان میں ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ بہت بڑی بات۔ اور آپ گھریلو جھگڑوں کو دیکھیے، رشتہ دار، قریبی دوست، جاننے والے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، لیکن وہ سب مجروح ہو رہے ہیں چند گز زمین کے عوض میں۔ یہ پلاٹ میرا ہے، یہ پلاٹ تیرا ہے، یہ جگہ میری، یہ جگہ تیری، اور اس کے بعد نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ کتنی لاشیں اسی پلاٹ کی وجہ سے اٹھائی جاتی ہیں۔ زمین وہیں رہتی ہے لیکن زمین کے لیے جھگڑنے والے زمین کے اندر دفن کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی لاشیں ایسی اٹھی، ذرا اس پر غور کیجئے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی سی دولت کے مسئلے پر کتنے جھگڑے ہو گئے، اور ادھر بے لوث خدمت، دین کے لیے محبت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ بہت ہیوی ہے، کہنے سننے میں شاید آسان لگے مگر عمل کرنے میں بہت بڑی بات۔ اس کے لیے بڑی جگرے کی ضرورت۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی جو کہ بہت بڑی بات، قیامت کے دن جن لوگوں کے ساتھ خصوصی معاملہ اور برتاؤ کیا جائے گا، ان میں سے ایک اپنا احتساب کر کے اللہ کو یاد کرنے والا، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کا شوق رکھنے والا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی بھی اس میں شامل کیا جائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا۔ کبھی اٹھیے رات میں، کبھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جب آدمی رات کی تنہائی میں جب لوگ پڑے سو رہے ہوں، اس وقت اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، اور اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکل پڑیں، ان آنسوؤں کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو خصوصی جگہ عطا فرمائیں گے۔ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی دنیا کی طلب یا حرص میں نہیں نکل رہے ہیں یہ آنسو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے عفو درگزر کا وہ طالب ہے۔ اور یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے، جو بے لوث مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ احتساب نفس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو شاید وہ عبادت نہ کر سکے، مگر کبھی تنہائی میں آدمی بیٹھے، کبھی تنہائی میں رب تعالیٰ کو یاد کرے، اور کبھی اللہ کا ذکر کرے اور اس کے بعد دعا کرے، تو اس دعا کے اندر
اس ذکر کے اندر، اس احتساب کے اندر بہت برکت ہوگی۔ اسی لیے بعض سلف صالحین تو یہاں تک لکھا کہ دنیا کے حکمرانوں کو اگر پتہ چل جائے کہ رات کی عبادت کی جو لذت ہے تو وہ اپنی حکومت چھوڑ کر ذکر و اذکار کرنے لگ جائیں۔ اگر اس کی حقیقت کو وہ سمجھیں تو رات کی عبادت یہ انبیاء کرام کا طریقہ تھا، یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ طریقہ ہے کہ ایک حصہ جہاں آرام کر کے گزارتے ہیں جو اپنے جسم اور باڈی کا حق ہے، تو دوسرا حصہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں جو اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں قرآن کریم میں ایک بڑی بات بتائی گئی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایسے نیک بندے ہیں جو رات کی تنہائیوں میں بستر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اپنا احتساب کرتے ہوئے کہ اگر میری موت آ جائے تو کیا میرا عمل اس قابل ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑا ہو سکوں۔ یہ احتساب، اور اس فکر کی وجہ سے وہ غافل سو نہیں سکتے، اس فکر کی وجہ سے وہ بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام جو ان کی طاقت میں ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ کام انجام دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صالحین کی یہ صفت بیان کی گئی۔ تو کیا خیال ہے آپ کا جب یہ حدیث سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی اور بہنیں، ذرا جائزہ تو لیں کہ اس حدیث کو سننے اور پڑھنے کے بعد کیا کوئی مسلمان بھائی یا بہن فجر کی نماز چھوڑ بھی سکتا ہے؟ فجر کی نماز سے غفلت بھی وہ کر سکتا ہے؟ یہاں تو صالحین کا ذکر ایسے کیا جا رہا ہے، فرض تو فرض، غیر فرض کا یہ اہتمام ہے، نوافل اور سنتوں کا یہ اہتمام ہے۔ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر فجر کے لیے نہیں، رات کی تاریکی میں وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے اسی پہلی حدیث میں جو بات کہی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد خصوصی واعظ و نصیحت فرمایا، اس میں ایک یہ بھی تھا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی وہ غافل ہیں، اور تم رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پیشانی سجدے میں لگائے رکھے ہو، تو اس وقت جو تم عبادت کرو گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تدخل الجنت بسلام، کی امن، سکون، اطمینان کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر بھی انہی لوگوں کے لیے بشارت سنائی گئی جو اس طرح سے رات میں اٹھ کر وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، رات میں اٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اور اس کا اثر اس کے دل و دماغ پر ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور سیریس مسئلہ، قیامت کے دن جن کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا جائے گا، اس کے لیے کہا گیا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، کہ وہ آدمی خصوصی صاحبان میں جگہ پائے گا جسے یہاں پر برائی کے سارے امکانات تھے اس کے سامنے، مگر اس کے باوجود اس نے کوئی برائی نہیں کی۔ امکان تھا، پاسبلٹیز تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا، پاک دامن رہا، سیرت اور کردار کی عظمت پر باقی رہا، برائی کے موقعوں کے باوجود اس نے برائی نہیں کی۔ کہا گیا وہ آدمی جس کو ایسی عورت حسن و جمال کا پیکر اور دولت کے اندر بھی کسی سے کوئی کم نہیں، وہ اسے کسی طرح سے ورغلا رہی ہے، کسی طرح سے اسے پھانسنا چاہتی ہے، مگر اس کی دینداری، اس کا تقوی، اللہ کا خوف وہ اسے روک رہا ہے۔ موقع ہے مگر اس کے باوجود وہ برائی کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی اتنا تقوی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ نہ دیکھے، اللہ کے علم میں وہ بات نہ آئے؟ ایسی کوئی جگہ نہیں، تو پھر برائی جا کر کہاں کیجیے؟ تو وہ آدمی جس کے سامنے برائی کے امکانات ہوں اور برائی سے بچے، اس کے لیے اتنی بڑی بشارت دی گئی، کیونکہ اگر تقوی نہ ہو تو وہ پھسل سکتا ہے، اور وہ کوئی بھی کام ایسا کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں۔ تو جو آدمی
اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ یہ تو انبیاء کرام، اولیاء اور صالحین کی صفت اور عادت ہے۔ دیکھیے قرآن کریم پڑھیے سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، ان کا درجہ بھی بہت اونچا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی حفاظت فرمائی کہ جس گھر میں مصر کے جس محل میں ان کو رکھا گیا، وہ گھر والی خود اس کی نیت خراب ہو گئی، اس کے ارادے برے ہو گئے اور اس نے برائی کی طرف ان کو راغب کرنا چاہا۔ لیکن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بچاتا ہے۔ گناہوں سے وہ معصوم ہوتے ہیں، انوسنٹ، تو کیسے گناہوں سے بچا لیا گیا؟ کہا گیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ وہ برائی کر سکتے تھے وہاں پر، ڈیمانڈ، اصرار اور ساری ظاہری انداز، مگر اس کے باوجود وہی جو بات ہے انی اخاف اللہ، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ بات۔ تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے دھمکی کو قبول کیا، چیلنج کو قبول کیا، حتیٰ کہ کہا گیا تمہیں جیل میں بھیج دیا جائے گا، رائل فیملی اور رائل پیلس سے اٹھا کر پریزن میں ڈال دیا جائے گا، نہ کردہ گناہ کی سزا۔ تو حضرت یوسف نے اس موقع پر کیا کہا تھا؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یا اللہ جیل جانا گوارا ہے مگر اپنے دامن کو داغدار کرنا گوارا نہیں ہے، میں اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور یہ اللہ کی خاص توفیق سے وہ کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں کوئی پارسائی کی بات نہیں کرتا، نفس امارہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نہ ہو تو کوئی برائیوں سے بچ نہیں سکتا۔ آدمی کو توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کوشش کرنی چاہیے کہ بچے، مگر توفیق آئے گی اللہ کی طرف سے۔ ایک بہت بڑی بات جو اس حدیث میں بتائی گئی، پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث کہ کیا کہا جا رہا ہے، ہماری زندگی سے حدیث بات کر رہی ہے۔ یہ گویا آئینہ نبوی ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ جو خصوصی معاملہ کیا جائے گا، ان میں ایک جو بھری جوانی میں برائی کے امکانات کے باوجود برائی سے بچا رہا، جوانی کو داغدار نہ ہونے دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوں گے کہ اس کے لیے VIP پروٹوکول دیا جائے گا کہ وہ برائی سے بچتا رہا، امکانات کے باوجود اس نے برائی نہیں کی۔ کیونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے اور اس میں مزید کچھ باتیں باقی ہیں، لیکن ہمارا وقت چونکہ بہت ہی محدود ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اپنا درس روکتے ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ تعالی اگلے اپنے پروگرام میں اس حدیث کو مکمل کریں۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان، فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض